اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یشفع شفاعة حسنہ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعة سیئہ یکن لہ کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو کوئی اچھی سفارش کرے، نیک سفارش کرے، یکن لہ نصیب منہا، تو اس میں سے اس کو بھی حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، جو کوئی بری سفارش کرے، برائی کی بات سفارش کرے، یکن لہ کفل منہا، تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا، اس کا بوجھ اس پر پڑے گا۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ جو ہے ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے۔ سفارش اسلام کے اندر ایک اچھا عمل بھی ہے اور برا عمل بھی ہے۔ اگر تو سفارش استحقاق ہے، یعنی حق ہے، اس کا صحیح ہے، اچھی ہے، تو پھر اس کو کرنے والے کو بھی اجر ملے گا۔ مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بچہ بہت ذہین ہے، لائق ہے، سمجھدار ہے، اور اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو فلاں جگہ پر کام مل جائے، لیکن چونکہ اس کی رسائی نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، وہاں تک وہ نہیں پہنچ سکتا، تو اگر آپ اس کی اپلیکیشن وہاں تک پہنچا دیں یا آپ اس کی مدد کر دیں، اس کی بات وہاں پہ کروا دیں، صرف یہیں تک، زور نہیں ڈالیں اور کوئی اور ناجائز طریقہ اختیار نہیں کریں، تو یہ جائز سفارش ہے۔ یعنی جائز سفارش ہونے کے لیے کام کا جائز ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر کام جائز ہے، اچھا ہے، تو پھر اس کی سفارش کا ثواب ملتا ہے، چاہے کام ہو، یہ بڑا کام ہو یا نہ ہو۔ آپ نے سفارش کر دی، کام اس کا ہو یا نہ ہو، لیکن آپ کو اس کا اجر ملے گا، کیونکہ آپ نے ایک اقدام کیا، ایک عمل کیا۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے حدیث میں کہا گیا کہ جو اچھائی کرتا ہے اور جو اچھائی کی دعوت دیتا ہے، دونوں کو برابر کا اجر ملتا ہے۔ یعنی کرنے والے کو بھی اور اچھائی کی دعوت دینے والے کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا کرنے والے کو ملے گا۔ ایک شخص نے آپ کے کہنے پہ 1000 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو اس کو تو 1000 کا ثواب ملے گا ہی، لیکن چونکہ آپ کے کہنے پہ کیا تو آپ کو بھی اللہ اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا۔ تو یہی صورتحال سفارش کی ہے، اس لیے کسی کی سفارش کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا اس کا کام جائز ہے، جائز بات کر رہا ہے، حق ہے، تو پھر آپ کو اس کے ساتھ چلنا چاہیے، اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان سب بندے کی مدد اس وقت تک کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی بھائی کی مدد ہے، یعنی اگر کسی کو تکلیف سے بچانا یہ بھی سفارش ہے، کسی کے جائز کام میں اس کی مدد کرنا یہ بھی سفارش ہے۔ اچھا، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کسی کے جائز کام کے لیے دعا کرنا بھی سفارش ہے۔ مثلا آپ کے بس میں نہیں ہے کچھ بھی کرنا، اور ایک شخص نے اپنا مسئلہ آپ سے شیئر کیا کہ یار یہ میرا مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا، تو آپ کہیں بھائی اور تو میرے بس میں، البتہ میں دعا کروں گا اللہ کے حضور۔ تو اگر آپ نے نیک نیتی سے، اخلاص سے، خلوص کے ساتھ دعا کر دی تو وہی اجر آپ کو بھی ملے۔ اس لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ انسان اس کام میں حصہ لے اور یہ شفاعت اور یہ سفارش کرے، لیکن بشرطے کہ وہ جائز ہو۔ آپ نے دیکھا، اچھا دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سفارش جو ہے یہ جو ہے یہ ایک مشورہ ہوتا ہے۔ آپ نے کسی بڑے کو مشورہ دے دیا کہ یار یہ بچہ بڑا اہل ہے، اس کام کے لائق ہے، کرنا چاہیے، آگے پھر اس کی مرضی ہے۔ اب جو عمل کرے گا وہ خود ذمہ دار ہے، اللہ کے حضور آپ کو کہنے کا اجر مل گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سفارش اگر آپ کی نہیں مانیں گے تو پھر ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جو کرنے والا کام ہے، اب اس کے اپنے بہت سارے مسائل ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور ہو۔ اگر اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کنیز تھی، خادمہ تھی، بریرہ ان کا نام تھا، تو آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان کی شادی بھی کی۔ مغیث ایک صحابی تھے، ان کے ساتھ اس کی شادی ہوئی۔ اب بریرہ کو مغیث پسند نہیں تھا، بریرہ بہت خوبصورت تھی، مغیث بیچارہ میرے جیسا تھا، اب دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ تو ویسے بہت اچھا آدمی تھا، بہت اچھا آدمی تھا،
تو لیکن بریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دلوا دیجئے، میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، مجھے اس سے شکایت کوئی نہیں ہے، کہتی نیک آدمی ہے، اچھا ہے، لیکن مجھے اس کی شکل پسند نہیں تو میں نہیں رہنا چاہتی۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ بریرہ تم اگر اس کے ساتھ رہو تو اچھی بات ہے، یعنی آپ نے سفارش کی، اس کی مغیث کی سفارش کی۔ اچھا بریرہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ یعنی بڑے اچھے صحابہ نے مسئلے واضح کر دیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی طرف سے حکم ہے یا سفارش ہے؟ اگر تو حکم ہے تو پھر تو میں انکار نہیں کر سکتی، تو پھر تو ظاہر میرا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ نے کہا نہیں صرف سفارش ہے۔ پھر کہا نہیں میں نہیں مانتی، پھر میں نہیں مانتی، پھر میری مرضی ہے، میں مطلب آپ نے حکم تو نہیں فرمایا۔ تو پھر آپ نے کہا ٹھیک ہے طلاق، آپ نے اس کی طلاق دلوا دی۔ تو یہ ایک اچھی سفارش کا، یعنی سفارش کرنے والے کو پھر ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر اس کی سفارش نہیں مانے گئی۔ اور دوسری طرف فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی برے کام کی سفارش کرتا ہے یَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس کو بھی اس کا بوجھ پڑے گا، اس پر یعنی عذاب پڑے گا، اگر وہ کرنے والا کرے گا اس کو بھی عذاب پڑے گا، کام اس کا ہوا یا نہیں ہوا، چونکہ اس نے برے کام کی ترغیب دے دی، برے کام کی سفارش کر دی، تو اب اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ فلاں بڑی قبیلے مشہور قبیلے کی عورت اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ آپ کو معلوم کتنا مشہور واقعہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ممبر پر اور آپ نے فرمایا میری بیٹی اگر یہ کرتی، فاطمہ بھی یہ کام کرتی معاذ اللہ، تو وہ اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتی۔ یعنی بری سفارش ہرگز نہیں مانی جائے گی، جو تسلیم کرے گا اس پر بھی بوجھ پڑے گا، اور جو اس طرح کی سفارش کرے گا اس پر بھی بوجھ پڑے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، فرمایا اس لیے جان لو، سمجھ لو کہ اللہ ہر چیز سے طاقتور ہے۔ تم اگر برے کام کی طرف چلو گے تو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اور اچھے کام کی طرف چلو گے تو اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، فرمایا اگر تمہیں سلام کیا جائے، دعا دی جائے، سلام اصل میں دعا ہے، السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، یہ دعا ہے۔ یعنی پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی قومیں ہیں، سب سے خوبصورت سلام مسلمانوں کا ہے۔ باقی جو مختلف قسم کے آداب میں ہیلو ہے، مرحبا ہے، فلاں ہے، اس کا کوئی خاص مطلب بنتا نہیں، لیکن سلام باقاعدہ سے ایک دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے کہ وہ دوسرے کو اب دعا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ اس کو حکم فرمایا کہ جب تم دعا دو، سلام کرو، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو جو سلام کو سنے وہ بھی اس کا اچھا جواب دے، یعنی اس کے ذمے ہے کہ اس سے اچھا جواب دیا جائے، او ردوہا، یا کم از کم وہی جواب لوٹا دیا جائے۔ یعنی سلام کرنا فرض نہیں ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ سلام کرنا نفل عمل ہے، اچھی بات ہے، اگر کیا جائے اچھی بات ہے، لیکن اگر کہ آپ کو سلام کیا گیا ہے تو جواب دینا ضروری ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو اگر آپ کی کان میں آواز پڑ گئی ہے تو آپ کو جواب دینا ضروری ہے، اور یہ آیت یہ کہتی ہے کہ اچھا جواب دینا چاہیے۔ یعنی کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ اس کا اچھا جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کسی نے کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ اس کا جواب دیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صحابی آئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں صرف یہ کہا وعلیکہ۔ اب وہ بڑے حیران ہو کہ پتہ نہیں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے پورا جواب نہیں دیا۔ آپ نے کہا یہ پورا جواب دیا، تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، تم نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ تو میں نے کہا یہی تم پر بھی ہو، یہی تم پر بھی ہو، تو یہ پورا جواب ہے۔ تو بعض ہمارے یہاں یہ عادت ہے، بعض اس میں کچھ اور اضافے بھی کرتے ہیں، تو یہ اضافے غلط ہے، یہ مسنون نہیں ہے، سنت نہیں ہے، سنت یہیں تک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں بھی یہی سنت ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کچھ جواب میں اور اضافہ ہو سکتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لازمی فرماتے، آپ نے یہیں تک روک دیا، آپ نے کہا کہ تم نے مجھے پورا سلام کر دیا، چھوڑا ہی کچھ نہیں، تو میں نے بھی تمہیں وہی پر لوٹا دیا۔ تو سلام میں کم از کم اللہ نے یہ کہا کہ وہ سلام جو ہے السلام علیکم، تو وہ اس کا جواب جو ہے وعلیکم السلام، یہ تو لازمی دیا جائے، لیکن اس میں اضافہ کیا جائے، مزید بہتر کیا جائے تو یہ اچھا ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، فرمایا کہ یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ تم کس نیت سے سلام کرتے ہو؟ اچھا سلام کی بھی مختلف نیتیں ہوتی ہیں، انما الاعمال بالنیات۔ اب یہ نیت پر کہ آپ نے سلام کس لیے، کسی بڑے کو سلام کے تعلقات بنانے کے لیے، تو وہ اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، وہ ایک فارمیلٹی ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ آپ نے سلام صرف اس نیت سے کیا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، تو پھر اس پر اجر ملے گا۔
اگر آپ نے اپنے کسی غرض کے لیے کیا ہے، کوئی اور مقصد اس کے پیچھے ہے، تو پھر اس کا اجر نہیں ہے، بس ایک فارمیلٹی پوری ہو گئی ہے۔ تو اس لیے اجر کرنے کے لیے لینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر ہو کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہوں یا اللہ کے حکم کو پورا کر رہا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ذات ہے۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور وہ تم سب کو لازماً یوم قیامت میں جمع کرے گا۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا، سب سے خطرناک مسئلہ یہی ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد چھوٹ نہیں جانا، یعنی مرنے کے بعد جو ہے نا وہ جان نہیں چھوٹنی، مرنے کے بعد جان چھوٹنی ہوتی پھر تو مسئلہ حل ہو جاتا، مرنے کے بعد تو جان اور پھنس نہیں۔ اس لیے فرمایا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، بغیر حساب کے اللہ جنت میں بھیج دے۔ فرمایا یہ لازمی ہے کہ میں تمہیں یوم قیامت اکٹھا کروں گا، حساب کتاب کے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لیے اس کو ذہن میں رکھ کے زندگی گزارو، یعنی جو انسان آخرت کے لیے جیتا ہے نا، اس کے ہر چھوٹے چھوٹے عمل کے اندر بھی اس کے ذہن کے اندر یہ ہوتا ہے کہیں آخرت میں میری جواب طلبی نہ ہو جائے۔ معمولی سے بات پر جواب طلبی ہو سکتی ہے، کہیں آخرت میں میری جواب طلبی نہ ہو جائے، اس لیے وہ حساس ہوتا ہے اپنے ہر کام میں، اپنے قول میں، اپنی بات میں، اپنے عمل میں، اپنے چلنے پھرنے میں، دیکھنے میں، اٹھنے میں، بولنے میں، سننے میں، وہ ہر بات میں اس کا حساس ہوتا ہے کہ کہیں میری آخرت میں جواب طلبی نہ ہو جائے۔ کیوں کہ اللہ نے کہا کہ لَيَجْمَعَ، لازمی میں اکٹھا کروں گا۔ یہاں پہ لام ہے، لام تاکید کے لیے ہوتا ہے کہ لازمی ہے، ضروری ہے کہ میں تمہیں یوم قیامت اکٹھا کروں۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور فرمایا اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اس میں شک نہ کرنا، یہ شک میں زندگی نہ گزارنا۔ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تم لازماً اس کے آگے اکٹھے ہوگے، اور جب اکٹھے ہوگے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا حساب بھی ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں آسان حساب نصیب فرمائے، اور آسان حساب یہ ہے کہ بغیر حساب کی جان چھوٹ جائے۔